اللہ تبارک و تعالیٰ دی بخشش فرمائے آمین آمین اور اس محفل کے اندر خصوصی نعت ہے جناب قاری رضاکر رچیسی صاحب سارے اندر محبت کریں میں بھی محبت کریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر پھول دی اپنی خوشبو ہر نعت خان دی اپنی چیز لیکن قاری رضاکر دی اپنی چیز میرا دل ہے کہ سارے ملکات پڑھیں تاکہ سارے سن گئے میری نعت تو سان جتنی دیر باسو میں نہ کوئی عالم ہے نہ کوئی خطیبہ بس تاری نظر دے ویچ جڑو کچھ بھی ہاں کبھی بتائے بس چنگے دکھائی جب جائیں کوشش رہے جتنی دیر بہائے یہ تسبیح کم از کم حکمہ بڑا ہے سبحان اللہ دی الحمدللہ دی استغفار دی اللہ اکبر دی تاکہ ایسا ایسا جو صحیح نا وہ تسبیح بھی مجھے سر اسواب کرو جو صحیح مجھے کبر ایک جنت کے باغ میں چھوٹا سارے ہی تفضل دعا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أجمل الأجملين وأكمل الأكملين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن مولاكم وكفوا عن مساويهم الآية إن الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم پڑھا صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله حضور کا فرمان ہے رسول اللہ شام کا درود پاک بندے میری ذات ہوتے کل قیامت دور میں محمد اللہ ہاتھ پکڑ کے بھیجتے ہیں جنہاں دل چاہتے حضور دی ذات سادہ ہاتھ پکڑ کے بھیجتے ہیں وہ ایک دفعہ پڑھے جا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ سبحانہ محمد چمیا میرے ابو بکر نبی جناب سب سے پہلے ابو بکر چمے ابو بکر کون ہے سب سے پہلے کلمہ پڑھا غار یار کتنے خوش نصیب و صحابی جناب حضور اپنی چھوڑی دے سمائے اے سونا محمد دا ایک مومن نال ادب چھوڑے بولو ہو سب بخشش دا جان سبب چمدے جڑے چمنا بدت کھینے او منکر سب دے سب چمدے بس فرق اسیر ہے اتنا سادہ دل چمدے او دے لب چمدے جد موت کہیں دے گھر دے انہیں کل پچھو دے گھر موت نہیں کہیں اسد صرف ایک رسم دکھا دے کو خالد اندراوے نے لیکن پتہ انہاں ہوتے جنہاں دے کوئی یار بچھڑے جنہ موت کہیں دے گھر دے
سے تے بے موسمی نے تیرے نہیں دے تھی رات دے پریاں کو رلوے سے دل سے جندے گبرو سہرے مر پوے پھٹنی جگار تجے ست حسنی مال جگیرہ تو وجلے سے تھا کتے دیرے اس نے سوادی محفل اللہ تبارک و تعالیٰ اس سونی محفل کو مقدس محفل کو رب تعالیٰ قبول فرماوے اور اس سونی محفل سے صدقے رب تعالیٰ مرحوم دی بخشی فرماوے بھائی مختیار صاحب درجات بلند فرماوے رب تعالیٰ انہیں اہل خانہ خاندان کو اولاد کو سب پر توفیق عید عظیم عطا فرمائے بندہ ناچیز قرآن مجید فرقان حمید لا ریب لا شک کتاب دے وچ خود حصہ پڑھن دا شرف حاصل کیتے اور کو جو حدیث پاک دا بھی حصہ پڑھے تو سب کوشش کرو سو میری گزارش کیوں ہوتی کہ اتنا گربا ماندہ کوئی ایک مقصد ہے مقصد ہے کہ اساں بھائی دے اس نے ثواب دی خاطر کچھ ثواب اکٹھا کر کے جناب عالم صاحب سے مل کے رسول رب تعالیٰ دی بخشش فرمانے سے آمین اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ کہ جڑی دنیا دی زندگی دا دھوکے دا سامان ان دے سوا کچھ بھی کہیں اساں اپنی زندگی کو اتنی زینت بڑھا چکے ہیں اپنی زندگی کو اتنی حقیقت بڑھا چکے ہیں کہ اساں اتنے کے راہ میں اللہ دے پیارے بندے ہیں 1,26,000 پیغمبر دنیا دے لے رہی رہا حتیٰ کہ رب تعالیٰ نے اپنے یار کس دعا کی دے واپس رب تعالیٰ ایک مقام میں فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیڑی میں تو مٹی جو پیدا کی دے نا جیڑی میں مٹی جو بل ہی دی وچ ملا لے سا بل اٹھے سا بل پر گل حساب و کتاب سا بے مقام در رب تعالیٰ نے فرمایا وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَشْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا میں اللہ تو قرآن پڑھ دے بیٹھا کئی عجیب بندے دی میں گال کہنے کرنے بیٹھا ہوں اون ہستی دا میں ذکر کرنے بیٹھا جنہیں صدق یا سارا جہان لولاد علی بابا ہر طرف ہوئی اے محبوب اگر سستا تو نہ پڑھا ہوا اپنا رب ہون سے انسان ہے رب دی باہر اندر مالک کیا واقعی تمہیں کو موت دے سے کیا واقعی تمہیں کو زندہ کرے سے اللہ دا قرآن اعلان فرمائے دے اولا یشکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا اے انسان جنہاں تو نہ ہمیں میں تک بڑھا جنہاں تو نہ ہمیں میں تک بڑھا کے دے پاس میں کو بڑے سے کی میں اٹھے سے ایک دفعہ درود پاک کرو حضرت سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ اللہ دا پیارا نیک بندہ یہ اللہ دے پیارے نے سرکار سنی کرو سبحان اللہ کی کرو یقین کرو اس نے ایک بخشش کا سامان ہے یہ سادہ ہے کہ عقیدہ ایمان سارا کچھ ہی ہوئے کہ جس جب اللہ دا ذکر تھی ہوئے تے محبوب دا ذکر تھی ہوئے جنہی جگہ دے محفل تھی دی جتے کہ یاد دا ذکر تھی دی اتھا رحمت والی فرشتے نازل تھی اور جتے کہ رحمت والے فرشتے آوے پر دل آدھے کے مرحوم دی بخش نہ تھی ہو سکتی رب تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے الفاظ تو آپ نے میرے کو سنا کہ عمل تو فکر اللہ فرما حضرت سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ آپ کے زمانے دے اندر کچھ چور لوگوں کو تنگ کی کھڑے آئے تھوڑی کڑوی گال ہے ایسا اپنی حقیقت کو تھوڑی نہیں بھولے میں دے آپ کے زمانے دے اندر چور ہر چوری چار اور لوگوں کو تنگ ہی کی تھی کھڑے آئے کہیں میں نے کینا چھگا بھنی کھڑے آئے کہیں میں نے کینا چھگا بھنی کھڑے آئے کچھ لوگ کٹھے تھے کہ آپ بل کے سونے ہمیں مہربانی فرماؤ تو صحابہ تھے بہت بڑے اعظم میرے بادشاہ ہیں ایسا پریشان ہے مہربانی فرماؤ چاہ انہاں چورم لگے طرح پکڑو ہا چاہ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے انتظام کرنے آپ ٹوٹے ٹوٹے موندوں تے کپڑا والے نے نقاب کی تیلے ایک بازار دے جنے دن اور چارے چور کٹھے کھڑے آئے ارادہ اپنا پورا کیتی کھڑے آئے جنہوں نے کم ہے ارادہ آئی تے جس جگہ سامنے اللہ اور دیکھ دیکھ تھوڑے پھنجر میں آتا میں آنا باشر مثلوں کو میں بھی تو نہیں رہا انہوں کو کہا تھا بھلے کر لگیا کیا لگیا بھلے کہے لگیا بھئی بھی ساری طرح ہے بھی ساری طرح چور ہے آپ نے میں کردوشی انداز اس بیال کی تھی بھی میں بھی تو طرح انسان ہاں اسے کدے پڑھتے ہوئے لیکن انہوں سمجھا کہ ساری طرح ہے یہ بھی چور ہے چلو آگے 4,5 بار یہ خوشی تھی نہیں نا لوگوں کو لوگوں دے دل دکھاونا
لوگوں کو تکلیف دکھاونا نبی سیدھا فرمانے جو لوگوں کو تکلیف دینے کل قیامت ہے میں محمد نبی شفاعت کرنے میں محمد لوگوں متھے بھی کرنے اللہ دے حبیب دے پیارے امتی ہو رب تعالیٰ دے پیارے بندو لوگوں دے دل نہ دکھائے کرو نبی علیہ السلام دے پیارے غلاموں حضرت سلطان محمود غزنی فرمینے کہ میں جس انہوں نے نال پوچھا تو میں انہوں کو پوچھنا کی دے تو سا جو چوری کریں دے تو اندر کوئی کوالٹے ہی چور آ جا کوئی چور آلے کوالٹے نہیں ہے کیا بات ہے انہیں کہ بالکل کوالٹے ہیں لیکن آکے صحیح اصل چوری جو کریں دے اگر کہیں محل دے پہنچ ہوئے اگر محل اچھا ہوئے دیوار اچھی ہوئے میں چاہنے جاتا تو دی کوالٹی دوسرے نے آئے سنیا اگر جت کر خزانہ دیا ہوئے میں نقل سنگھ کے نساگ انسان میں کڑ جگہ دے تریجے نے آئے اگر کوئی جانور بھونک ہوئے اللہ کا ساتھ تو میں انہی بولی بچھاڑ کر انسان چوتھے نے آئے اگر بھاوے نے تیری طرح بندہ نقاب اجرات ہوئے وہ نہیں میرے سامنے میں پچھاڑ انسان کیا بات ہے میں کیا کہہ رہی انسان پچھاڑ انسان چلو آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے بادشاہ دا محل دینے وہاں کہ اے ڈاڑی گال ہے نواں چور سارے پتی تھے کہ چھتو بدی چوری کرنا میں تو مہربانی کر سب کہنا چوری ہوئے تو چوری ہوئے آپ نال ٹور پہ سلطان محمود غزنی رحمت اللہ علیہ انہوں کو چار نال آگے اپنے محل میں پہنچ کے تھک لگیں دے کتا بھونگی تے اپنے فرمائے نسویں کیا آدھا کرے تین جو آج میں جانوان دی بولی پچھاڑ گئی نوہاں کے صحیح آدھا کرے تو آدھے بیچے ایک محل دا مالک نہیں موجود ہے بادشاہ موجود کیا بات وہ کہتا ڈاٹی گال ہے کہ بھلا اصلا پنجے چور ہے اگر بادشاہ کی تو ہے آج دیکھو بھلے کا لائے چلو ٹھیک ہے گھٹو وہ محل نہیں میں بڑا دوجہ کو آپ نے فرمایا وہ جناب تو سا جو آدھا سا جیجے دی بڑی دیوار ہوئے سے چاہنے گئے سو چاہنے کے نہیں کھاؤ ہم نے فرمایا ہونے چاہنے میں جاؤں تو جناب ہونا رہے کہ چاہنے کی جاتے جو چڑھا گی تھا اندر گئے تریجے کو آپ نے پوچھنا کی تھا سنا ہوا تو سا جو آدھے پہ آئے کہ میں سنگ کے نثار ایسا کہ خزانہ کی تگر کے وہ امت نسائی اس پر فلا جگہ دے خزانہ پہ گیا انہوں نے من کے چوری کی تھی چوری کر کے منڈامان دے ارادہ کے تھے میں ہونی نگو منڈے دے ہی ہیں کہ منڈے دے ہیں منڈا کے میں اپنا حصہ تقسیم کروں آپ سلطان محمود غزنی فرمائے یار بہو وڈے گھر دی چوری کی تھی اسے میرے پتہ لگی سی پکڑی لیسو انہوں کو دفنے نہیں خزانے کو کچھ جیوات ٹھاٹر پائے ویسی بندے سو سارا نظام کرے سو اپنے گھر کی نوکی گھر ٹھیکی آپ نے سارے وہ پتے پوچھ گئے میں فلان جگہ دائے فلان جگہ دائے تیرا نا کیا ہے سارے وہ پوچھ گئے سویرے آپ اٹھے وزیر کو سجونے سارے وہ پکڑوا گئے خزانہ چواد پتے جو کی دی کھڑائے آپ نے فرمایا جس ٹائم عدالت لگے نا انہوں کو سزا تھی گئی انہوں کو سزا تھی گئی تو میں کو ساری گئی پھانسی ہوتا ہے عدالت لگی قاضی صاحب نے سزائے موت انہوں کو سنا دی تھی آپ سامنے جو ہے نا چوتھا بتائے وہاں کہ رات بھاوے نقاب ہو رہی تھی میں پچھان گئی تھا آپ کو انہوں نے پوچھنا کی تھا تو آنے میں کوئی کوالٹی ہے وہاں کہ میں نے ایک کوالٹی بندہ پھانسی لگتا پھر میری ناڑی آتا انہوں نے پھانسی لگائی جس ٹائم انہوں کو پھانسی کی سزا دی گئی تو سامنے آئے سامنے آمد کے بعد وہ جڑا بندہ آدھا ہے کہ میں مناسب دیوی جلال بندہ ہوتی ہے میں پچھان گئی تھا آپ نے دن سونیا پھانسی لگتے میں ناڑی ہلاؤں تو کرتے ہیں ایسا نتہنا سمرتے ہیں سلطان محمود غزنی نے فرمائی نہیں چھوڑ آپ نے اپنے مرشدوں کو بیعت کروائی جو دن بیعت کروا کچھ اور بڑے ایک چھوٹی حدیث اگر اجازت میں 2 منٹ اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیکھا دے اندر فاقہ کیا ہے فاقہ غربت کچھ کھجورہ نبی دی بارگاہ دے اندر پیش کی یا رسول اللہ میرے کے دعا فرما میں رزق وسیع تھی ہوئے سرکار نے عید اللہ والا ہاتھ میں کھجورہ بولائے حضرت ابو ہریرہ فرمایا میرے کتاب کا حوالہ پیدیا حدیث حضرت ابو ہریرہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابو ہریرہ یہ کھجورہ ہے نا کہ جے دیکھا میں ارادہ کریں تو انہوں کو دیکھے نا ٹھاکر ہاتھ میں چوٹ کر چاہتا ہے ابو ہریرہ فرمایا ہوں دوران کا صحابی ہے حضور نے فرمایا انہوں کو سیراب کر کے کہا انہوں نے اتنا نو خوب کر کے میں نے ارادہ کیا تھوڑے کھجورہ چاہا آپ نے فرمایا موٹ بھر کے نہ بولو ابو ہریرہ فرمایا کہ 21 کھجورہ کتنے حال 21 کھجورہ سرکار نے حکم فرمایا ابو ہریرہ نے اسے کھجورہ چاہ کے کھواؤ میں نے نا بندے کو کھوائے کھجورہ نہیں کیا میں کھجورہ واپس جا کے کوشش دان اندر میں رکھے صحیح فرمایا نبی سے دا وصال تھی کہ ابو بکر دا زمانہ ہے کھجورہ نہیں کیا عمر فاروق دا زمانہ ہے کھجورہ نہیں کیا عثمان غنی دا زمانہ ہے اور تو شجاعت چوری تھی
آپ فرمائیں کہ میرا اتنا ایمان عقیدہ کر قیامت تک ایک کھجورہ چل جا رہا مینا جنہ کھجورہ کو نبی کا ہاتھ لگے مکتے کریں اللہ تبارک و تعالیٰ میرے چند الفاظ کے صدقے چند حدیث کے صدقے اور چند اللہ دے قرآن کی یادہ پڑھیں انہوں نے صدقے مرحوم دی بخشش فرماوے اور بلا تاخیر جنہ دا خصوصی کے خفتی میں حضرت علامہ مولانا جناب قاری فضل رحمان صاحب حسنی دامت پر قادم اور عالیہ تو سب کوشش کے رہے اپنی زبان پر دل ذکر نہ کر رکھیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ